ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ الوافی بما فی الصحیحین، چوتھا مقصد جو احکام الاسرہ یعنی کہ خاندان کے احکام و مسائل پہ مشتمل ہے۔ اس کی پہلی کتاب کتاب النکاح اور اس کتاب کی پہلی فصل کا 12واں باب، اور وہ ہے باب الصداق یعنی کہ حق مہر، یعنی کہ یہ باب حق مہر کے بارے میں ہے۔ حدیث نمبر 1009 یعنی 1009 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن سہل بن سعد، روایت ہے جناب سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان امرأۃ جاءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، کہ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، جئت لأہب لک نفسی، میں آئی ہوں تاکہ میں آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر سکوں۔ ہبہ کوئی چیز کسی کو تحفہ کے طور پہ دینا، اور اپنا آپ ہبہ دینا، اپنے آپ کو ہبہ کر دینا، یعنی کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اور اس میں حق مہر نہیں ہوگا۔ ہبہ کا مطلب ہے کہ اس میں حق مہر نہیں ہوگا۔ حق مہر کے بغیر، حق مہر کا مطالبہ کیے بغیر میں آپ کے لیے اپنے آپ کو ہبہ کر رہی ہوں، یعنی آپ سے شادی کرنا چاہ رہی ہوں۔ اور پاک و ہند میں شاید لوگ اس جملے کی قیمت کو سمجھ نہ سکیں، لیکن عرب لوگ اس کو صحیح معنوں میں سمجھ سکتے ہیں، جن کے ہاں حق مہر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے پاک و ہند میں جہیز بہت بڑا مسئلہ ہے، لڑکی کا باپ پریشان رہتا ہے کہ میں بچی کو اتنا سامان کیسے دوں گا، اور لڑکے کے گھر والے بہت زیادہ اس معاملے میں لڑکی کے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، بے جا مطالبے کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے پاک و ہند کا۔ ایسے ہی حق مہر بہت بڑا مسئلہ ہے عربوں کے ہاں۔ تو اس ماحول میں کسی عورت کا یہ کہنا کہ میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں، یہ ایک بڑا جملہ ہے اور یہ اپنی ایک قیمت رکھتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کے مقام کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، اور یہ اعزاز سمجھتی تھی کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، چاہے مجھے حق مہر میں 1 ریال بھی نہ دیں، 1 درہم بھی نہ دیں۔ ریال تو زمانے میں ہوتا نہیں تھا، 1 درہم بھی نہ دیں، 1 دینار بھی نہ دیں۔ اور کسی عورت کا اپنے آپ کو کسی مرد کے لیے ہبہ کر دینا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے لیے ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت سورہ احزاب میں ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 50 میں، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ۔
کہ آپ اس مومن عورت سے شادی کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دے اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہیں، لیکن یہ خاص آپ کے لیے ہے، من دون المؤمنین، یہ دوسرے مومنوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت تھی کہ آپ کسی عورت سے حق مہر کے بغیر نکاح کر سکتے تھے۔ اور یہاں پہ یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ عورت خود آئی ہے، اپنا ولی لے کر نہیں آئی، اپنے باپ کو لے کر نہیں آئی، اپنے کسی بھائی کو لے کر نہیں آئی، تو وہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساری امت کے ولی ہیں۔ آپ ساری امت کے کیا ہیں؟ ولی ہیں۔ تو کیا کہہ رہی ہے اللہ کے رسول؟ جئت لأہب لک نفسی، میں آئی ہوں تاکہ میں آپ کے لیے اپنی نفس کو ہبہ کر دوں۔ فنظر الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ ایک نگاہ ڈالی، آپ نے اسے دیکھا۔ فصعد النظر الیہا، تو آپ نے اس کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی، یعنی کہ وہ کھڑی تھی اور آپ بیٹھے تھے، تو آپ نے نگاہ اٹھا کے اسے دیکھا، تو آپ نے اس کی طرف نگاہ اٹھائی۔ وصوبہ، اور اپنی نگاہ نیچے کر لی۔ ثم طأطأ رأسہ، پھر آپ نے اپنا سر جھکا لیا۔ فلما رأت المرأة انہ لم یقض فیہا شیئا جلست، جب اس عورت نے دیکھا کہ آپ نے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا، نہ ہاں کی ہے نہ کی ہے، تو جب اس عورت نے دیکھا کہ انہ لم یقض فیہا شیئا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے میں کچھ نہیں کیا، کوئی فیصلہ نہیں کیا، جلست، تو وہ بیٹھ گئی۔ فقام رجل من اصحابہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا۔ فقال، تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان لم یکن لک بہا حاجۃ فزوجنیہا، اگر آپ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، اگر آپ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ میری اس سے شادی کر دیں۔ یہاں پہ غور کیجیے گا، صحابی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اس کو مجھے ہبہ کر دیں، کیونکہ یہ صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھا۔ تو اسے صحابی کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ میری اس سے شادی کر دیں۔ تو آپ شادی کس حیثیت سے کریں گے؟ ولی کی حیثیت سے، یعنی کہ آپ اس لڑکی کے ولی بن جائیں گے اور آپ اس کا نکاح اس صحابی سے کر دیں گے اگر آپ نے اس صحابی کی اس درخواست کو قبول کر لیا۔ تو وہ صحابی درخواست کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول، ان لم یکن لک بہا حاجۃ، اگر آپ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے تو آپ میری اس سے شادی کر دیں۔ زوج، شادی کر دیں، نی، میری، ہا، اس سے۔ فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، هل عندک من شیء، کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ کیا مطلب؟ حق مہر دینے کے لیے، حق مہر کے طور پہ پیش کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ فقال، تو اس عظیم صحابی نے کہا، لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کتنے عظیم لوگ تھے یہ، کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی اللہ کے شکر گزار، پھر بھی ڈرنے والے کہ روز قیامت اللہ نے سوال کر لیا تو کیا جواب دیں گے، پھر بھی واجبات اور فرائض پابندی سے ادا کرنے والے اور کبیرہ گناہوں سے دور رہنے والے۔ قال، آپ نے کہا، اذهب الى اہلک، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، اپنے گھر میں جاؤ، فانظر، دیکھو، هل تجد شیئا، کیا تم کوئی چیز پاتے ہو، یعنی کہ جاؤ، شاید تمہیں وہاں گھر میں کوئی چیز نظر آئی جائے، کوئی چیز مل جائے۔ فذهب، تو وہ آدمی گیا، ثم رجع، پھر واپس آ گیا۔
فقالت، اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، ما وجدت شیئا، میں نے کوئی چیز نہیں پائی، مجھے کوئی بھی چیز نہیں ملی۔ قال، آپ نے کہا انظر، دیکھو، ولو خاتما من حدید، چاہے لوہے کی انگوٹھی ہو، چاہے کیا ہو، لوہے کی انگوٹھی ہو، یعنی کہ سونے کی نہیں، چاندی کی نہیں، لوہے کی۔ فذهب، وہ آدمی گیا، ثم رجع، پھر واپس آیا، فقالت، اس نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول، نہیں، ولا خاتم من حدید، میں نے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں پائی، مجھے لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں ملی، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ولیکن ھذا ازاری، لیکن یہ میرا تہ بند ہے۔ قال سہل، سہل کہتے ہیں، سہل کون ہے؟ یہ حدیث روایت کرنے والے صحابی سہل بن سعد ساعدی، وہ کہتے ہیں ما لہو رداء، اس آدمی کے پاس بطور قمیض اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں تھی، یعنی کہ چادریں بھی کتنی تھی اس کے پاس؟ ایک، جو بطور تہ بند اس نے پہنی ہوئی ہے، شلوار کے طور پہ پہنی ہوئی ہے، اور قمیض کے طور پہ اس کے پاس چادر نہیں ہے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ولیکن ھذا ازاری، لیکن یہ میری تہ بند ہے، فلھا نصفہ، تو اس کے لیے ہے اس کا آدھا حصہ، یہ چادر جو میں نے پہن رکھی ہے تہ بند کے طور پہ، اس کا آدھا حصہ میں بطور حق مہر اس کو دے دیتا ہوں۔ غربت کہ آپ ان کی انتہا دیکھیں کہ لوہے کی انگوٹھی بھی گھر میں نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، اور لباس کیا ہے؟ ٹوٹل ایک چادر۔ اور ہمارے گھروں میں کتنے کتنے سوٹ لٹکے ہوتے ہیں، ہماری عورتوں کے، بہنوں کے، بیٹیوں کے، بیویوں کے کتنے کتنے سوٹ ہوتے ہیں، اور پھر بھی پریشان ہوتی ہیں۔ پریشان کیوں ہیں؟ کہ جو پہلے سوٹ پہنے تھے وہ تو سب عورتوں نے دیکھے ہوئے ہیں، اب جو آئندہ شادی ہونے والی ہے ایک ہفتے کے بعد، اس میں کیا پہنوں گی؟ اور یہاں پہ ٹوٹل لباس ایک چادر، دو بھی نہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما تصنع بازارک، تم اپنی تہ بند کے ساتھ کیا کرو گے؟ ان لبستہ لم یکن علیہا منہ شیء، اگر تم اسے پہن لو گے، کسے؟ تہ بند کو تم پہنو گے تو اس پہ اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ چادر کا کوئی بھی حصہ اس کو نہیں ملے گا پھر، اگر تم نے پہن لی تو۔ ان لبستہ، اگر تم نے پہن لی تو لم یکن علیہا منہ شیء، تو اس عورت پہ اس چادر میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو تو کچھ بھی نہیں ملے گا پھر۔ وَإِن لَبِسَتُ، اگر وہ پہن لے گی تو لم یکن علیک شیء، تو تمہارے اوپر اس میں سے کچھ نہیں ہوگا، پھر تم ننگے ہو جاؤ گے۔ اور اس سے بھی پتا چلا کہ حق مہر حقیقی طور پہ ہوتا ہے، ٹرخانے کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر ٹرخانے کے لیے ہوتا تو نبی علیہ السلام کہتے چلو ٹھیک ہے جی، یہ تہ بند ہم بطور حق مہر مقرر کر دیتے ہیں، بعد میں تم اس کو راضی کر لینا، جو کرنا ہوا کر لینا، کون سی دینی ہے؟ نہیں، حق مہر حقیقی طور پہ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کیا بات ہو رہی ہے کہ تہ بند اگر تم پہن لو گے تو اسے اس میں سے کچھ نہیں ملے گا، اور اگر وہ پہن لے گی تو تمہیں اس میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ فجلس الرجل، تو وہ آدمی بیٹھ گیا، تھک گیا بیچارہ، یعنی کہ شادی کی امید میں نبی علیہ السلام سے بات کی تھی، اور آپ نے حق مہر کے لیے بھیجا، جبکہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے پھر بھی کہا جاؤ گھر میں دیکھو شاید کچھ چیز مل جائے، کچھ نہیں ملا۔ پھر آئے تو آپ نے کہا دیکھو شاید لوہے کی انگوٹھی مل جائے، پھر بھی کچھ نہیں ملا۔ اب اس آدمی نے جو اپنے پاس ٹوٹل دولت تھی وہ پیش کر دی ہے، وہ کیا ہے؟ چادر۔
کہا آدھی اس کی آدھی میری. تو آپ نے کہا بھئی یہ تو حق مہر کے طور پہ ممکن نہیں ہے. تو اب فجال سراج آدمی کیا ہو گیا؟ بیٹھ گیا. حتی طال مجلسہ، یہاں تک کہ اس کا بیٹھنا طویل ہو گیا، یعنی کافی دیر بیٹھا رہا. ثم قام، پھر وہ کھڑا ہو گیا. مایوس ہو کے اب کھڑا ہو گیا، اب مایوس ہو کے واپس جا رہا ہے. فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا کہ وہ پیٹھ پھیر کر جا رہا ہے. پیٹھ کس کی طرف ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ ہے اور وہ جا رہا ہے. اور یہاں سے عقیدے کا مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل کون، آپ سے اعلیٰ کون. اور صحابہ کرام جب آپ کی مجلس سے جاتے تھے تو آپ کی طرف پیٹ کر کے جاتے تھے. نہ اس کو آپ توہین سمجھتے تھے، نہ صحابہ کرام اس کو توہین جانتے تھے. اور آج ہم درباروں پہ، مزاروں پہ عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں. مزار سے نکل رہے ہوں گے الٹے پاؤں، کیوں؟ تاکہ قبر کو پوچھ نہ ہو جائے، پیٹھ نہ ہو جائے. عقیدے میں غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ پیر صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں، پیر صاحب کو پیٹھ ہو گئی، پیر صاحب ناراض ہو جائیں گے، پیر صاحب کو پیٹھ ہو گئی، پیر صاحب مجھے نقصان پہنچا دیں گے. اور جو زندہ پیر ہیں ان کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، سجدے کیے جا رہے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیے کہ صحابی گئے ہیں اور پیٹھ پھیر کر گئے ہیں. فَأَمَرَ بِهِ، تو آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا. فَدُعِيَ، تو اسے بلایا گیا، یعنی کہ آپ نے حکم دیا اس کو بلاؤ. آپ نے اس کے بارے میں حکم دیا. فَدُعِيَ، تو اس کو بلا لیا گیا، طلب کر لیا گیا. فَلَمَّا جَاءَ، تو جب وہ آیا، قال، تو آپ نے کہا ماذا معك من القرآن، تمہارے پاس کیا ہے قرآن میں سے، قرآن میں سے تمہارے پاس کیا ہے؟ قال معی سورۃ کذا وسورۃ کذا وسورۃ کذا، میرے پاس یہ صورت بھی ہے، فلاں صورت بھی ہے، فلاں صورت بھی ہے. عدھا، اس نے ان صورتوں کو شمار کیا، ان کے نام لیے. دنیا کے امتحان میں ناکام ہوا تھا، دین کے امتحان میں ناکام نہیں تھا. اور آج اس کے برعکس معاملہ ہے. آج آپ لوگوں سے کہیں گے کون سی صورت آتی ہے؟ کوئی بھی نہیں آتی. لیکن پوچھے دنیا ہے، جی ادھر بھی پلاٹ ہے، ادھر بھی میرا بنگلہ ہے، ادھر بھی میری کوٹھی ہے، ایک دبئی میں ہے میرا مکان، ایک میرا فلیٹ لندن میں ہے. اور یہاں پہ کیا ہے؟ دنیا کی دولت سے خالی، لیکن دین کی دولت موجود ہے. میرے پاس یہ صورت بھی ہے، یہ صورت بھی ہے، یہ بھی ہے کہ مجھے یہ صورت بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہے. فعدھا، تو اس صحابی نے ان صورتوں کو شمار کیا، ان کے نام لیے. قال، آپ نے کہا اتقرؤہن عن ظہر قلبک، کیا تم ان صورتوں کو پڑھتے ہو زبانی، یعنی کہ تمہیں زبانی آتی ہیں نا، حافظ ہو نا ان کے؟ قال نعم، کہنے لگے جی ہاں. مال کی باری آئی تھی تو کیا کہتے تھے؟ نہیں نہیں. اور قرآن کی باری آئی تو کیا کہہ رہے ہیں؟ نعم، جی ہاں. قال اذهب، تو آپ نے کہا چلے جاؤ، اذهب، جاؤ. فقد ملکتکھا بما معک من القرآن، جاؤ میں نے تمہیں اس عورت کا مالک بنا دیا ہے اس قرآن کے بدلے میں جو تمہارے پاس ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ حق مہر کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم. حق مہر کیا ہے؟ قرآن نہیں، قرآن کی تعلیم. یعنی کہ جتنی صورتیں تمہیں یاد ہیں اتنی صورتیں اس عورت کو یاد کروانی ہیں، اس کو پڑھانی ہیں. اس حدیث سے ہمیں بہت سے مسائل معلوم ہوئے. ایک تو یہ کہ صحابی جس کا آپ نے نکاح کیا ہے، کیا ان کے پاس مال و دولت یہ چیزیں تھیں؟
نہیں، فقیر صحابی کا نکاح کر دیا۔ آج ہم نکاح میں کیوں لیٹ ہو رہے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کی عمریں 30 سال، 32 سال، 35 سال، اور بچیوں کی عمریں بھی کیوں؟ جی ابھی کوئی جاب نہیں ہے، ابھی کوئی ملازمت نہیں ہے، لڑکیاں جی ابھی اس نے ڈگری نہیں لی جی، ابھی جی وہ ڈاکٹر بن رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں قرآن حکیم میں کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، کہ جو تم میں سے بے نکاح ہیں، بغیر نکاح کے ان کا نکاح کر دو، مرد ہو یا عورت، جو بھی بغیر نکاح کے ان کا نکاح کر دو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ فقیر ہیں تو یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کو مال دے گا، مالدار کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسیع خزانوں والا ہے اور اللہ علم رکھنے والا ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مال و دولت کی بنیاد پہ شادی کو اتنا لیٹ کر دینا کہ آپ کے بچے گناہ میں مبتلا ہوں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کو نکاح کی ترغیب دیں، سادہ نکاح کر دیں، تاکہ آپ کے بچے حرام سے بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، اور ان کا دین محفوظ ہو جائے، ان کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نکاح کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ ایمان کا کون سا حصہ ہے؟ یعنی کہ اس کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے، نکاح کے ساتھ ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اس لیے نکاح کے معاملے میں بہت زیادہ تاخیر سے گریز کرنا چاہیے، خصوصاً جب کہ فتنے زیادہ ہوں، جب کہ وہ ماحول جہاں پہ آپ کے بچے رہ رہے ہیں وہ ان کے لیے خطرناک ہو۔ دیکھیں مدینہ کے ماحول میں نکاح کے اوپر توجہ دی گئی، حالانکہ وہاں پہ نوجوانوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یعنی کہ گناہ کا اتنا زیادہ خطرہ نہیں تھا۔ اور آج ہمارے بچے جن یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، لڑکیاں اور لڑکے کی کلاس میں بیٹھتے ہیں، اور لڑکیاں بے پردہ ہوتی ہیں، میک اپ کر کے آتی ہیں، لباس بھی ایسا پہننا ہوتا ہے جو نہ پہننے کے مترادف ہے، اور وہ بھی جوان، وہاں پہ شادی لیٹ کرنا، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ چیز کتنے مسائل پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کا نکاح وقت پہ کر دینا چاہیے، پہلے اس کے کہ آپ کا بچہ یا آپ کی بچی فون کر کے آپ کو بتائے کہ میں اپنا نکاح کر چکا ہوں یا کر چکی ہوں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نکاح کیا ہے تو کیا الفاظ کہے ہیں؟ میں نے تمہیں اس کا مالک بنایا، میں نے اس لڑکی کو تمہاری ملکیت میں دیا، اور ملکیت سے مراد یہاں پہ نکاح ہی ہے۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نکاح میں ایجاب و قبول کرتے ہوئے کیا نکاح کے علاوہ کوئی اور لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو نکاح کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ لڑکی کا باپ کہے گا کس سے؟ لڑکے سے، کہ میں نے تمہارا نکاح اپنی بیٹی سے کیا، اور وہ کہے گا کہ مجھے قبول ہے۔ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی کی اپنی بیٹی سے، اور وہ کیا کہے گا؟ مجھے قبول ہے۔ تو نکاح کا لفظ بولا جا سکتا ہے، شادی کا لفظ بولا جا سکتا ہے، ان دونوں کے اوپر اتفاق ہے، تمام علماء کرام کا ان دو الفاظ پہ اتفاق ہے۔ دیگر الفاظ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ یہی لفظ لے لیں آپ کہ باپ اگر لڑکے سے کہے میں نے تمہیں اپنی بیٹی کا مالک بنایا، اور مقصد کیا ہو؟ نکاح، مقصد کیا ہو؟ نکاح، یعنی کہ لڑکا بھی سمجھ رہا ہو اور جو گواہ بیٹھے ہیں وہ بھی سمجھ رہے ہوں کہ اس لفظ سے مراد کیا ہے؟ نکاح ہے، تو پھر دیگر الفاظ استعمال کرنا بھی صحیح بات ہے کہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے لڑکے کو اور جو گواہ ہیں ان کو یہ سمجھ آ رہی ہو کہ اس سے مراد کیا ہے؟ نکاح ہے۔
یہاں پہ بتانا چاہوں گا یہی موقف ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا، اور یہی موقف ہے امام مالک کا، اور امام احمد سے بھی ایک روایت ملتی ہے، اور اسی کو اختیار کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے۔ البتہ شافعی حضرات اور حنابلہ امام احمد کو ماننے والے، ان کا موقف یہ ہے کہ ان دو الفاظ کے علاوہ دیگر الفاظ کا استعمال ایجاب و قبول میں درست نہیں ہے۔ ہم کن کے ساتھ ہیں یہاں پہ؟ ہم یہاں پہ شافعیوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم یہاں پہ امام احمد کی طرف اپنی نسبت کرنے والے حنابلہ کے ساتھ نہیں ہیں۔ ہم کن کے ساتھ ہیں یہاں پہ؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ساتھ، امام مالک کے ساتھ، اور امام ابن تیمیہ کے ساتھ، جنہوں نے امام احمد کی اس روایت پہ عمل کیا ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ ایجاب و قبول میں کوئی بھی ایسا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے یہ سمجھ آ رہی ہو کہ لڑکی کا باپ لڑکے سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، یا میں تمہارا نکاح کر رہا ہوں، تمہاری شادی کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہاں، اس حدیث سے پتہ چلا قرآن کریم حفظ کرنے کی فضیلت۔ قرآن کریم حفظ کرنا بہت بڑی سعادت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ دنیا میں جب امامت کی باری آئے گی تو کس کو امام مقرر کیا جائے گا؟ جو قرآن کی تلاوت میں، قرآن کے ترجمہ و تفسیر میں، قرآن کے احکام و مسائل میں سب سے آگے ہوگا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد کے شہداء کی تدفین کے موقع پہ حکم دیا تھا کہ اس آدمی کو لحد میں پہلے اتارا جائے، اس کو لحد میں آگے رکھا جائے، جسے قرآن کریم دوسرے کے مقابلے میں زیادہ یاد ہے۔ یعنی کہ جب ایک لحد میں، ایک بغلی قبر میں 2 آدمیوں کو دفن کیا جا رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اس کو آگے کیا جائے جو قرآن کریم یاد کرنے کے لحاظ سے آگے ہے۔ تو قرآن کریم کی وجہ سے دنیا میں بھی اعزاز ملتا ہے۔ اور آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی کہ جناب عمر فاروق اپنے زمانے خلافت میں مکہ جاتے ہیں، ابھی مکہ کے قریب ہیں کہ ان سے ملنے کے لیے مکہ کا گورنر آ گیا۔ کہا بھئی تم ادھر آ گئے ہو میرے پاس، تو مکہ میں اپنا نیب کس کو مقرر کر کے آئے ہو، اپنا جانشین کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ کہا ابن ابزہ کو۔ کہا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ جناب عمر فاروق بھی مکہ کے رہنے والے تھے، وہاں پہ جوانی گزری تھی، بچپنا وہاں پہ گزرا تھا، مکہ کے ایک ایک آدمی کو جانتے تھے، ایک ایک خاندان کو جانتے تھے۔ حیران ہوئے بھی کون ہے ابن ابزہ؟ کہا یہ ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ فرمایا قریشیوں کے اوپر، ہاشمیوں کے اوپر ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین مقرر کر کے آئے ہو، کیوں بھائی؟ کہا اس لیے کہ وہ قرآن کا حافظ ہے، علم وراثت کا ماہر ہے۔ تو قرآن کا حافظ ہونے کی بنیاد پہ، قرآن کا قاری ہونے کی بنیاد پہ کیا مل گئی ہے؟ مکہ کے نیب گورنر مقرر ہوئے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو حکومت مل جائے تو بیچارے کیسے حکومت کریں گے، ان کو تو طریقہ ہی نہیں آئے گا۔ بھئی آپ کے سامنے سعودیہ ہے، موجودہ بادشاہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، انہیں صحت دے، اور شریعت پہ جو وہ عمل کروا رہے ہیں اس پہ ان کو جزائے خیر دے، اور اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ موجودہ بادشاہ تک، پچھلے جتنے بھی بادشاہ آئے ہیں، یہ سارے کے سارے صرف دین کا علم رکھتے تھے، دنیاوی علوم تو انہوں نے حاصل ہی نہیں کیے، دنیاوی علوم تو انہوں نے حاصل ہی نہیں کیے، اور کامیاب حکومت کی ہے۔ یعنی کہ سعودی عرب نہ دنیا کے لحاظ سے پیچھے اور نہ دین کے لحاظ سے پیچھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انگلش آنا نہ آنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو قرآنی علوم کا پتہ ہو، نبی علیہ السلام کی حدیث کا پتہ ہو، شریعت کا آپ کو علم ہو۔ تو عالم دین بہترین حکومت کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے ذریعے حکومت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن و حدیث کی بجائے وہ اپنا مخصوص کوئی مسلک جو ہے اس کو نافذ کرنا چاہتا ہو، اپنے مخصوص کوئی شریعت اس کے ذہن میں ہو،
مخصوص فرقہ اس کے ذہن میں ہو، اس کو نافذ کرنا چاہتا ہو، تو اس سے صورتحال خراب ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن کی فضیلت ہمیں معلوم ہوئی، اور پھر اسے بھی پتہ چلا کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی دینی تربیت پہ توجہ دے، اسے دین سکھائے، شادی کے بعد بھی اسے کیا سکھائے؟ دین سکھائے، دین کی تعلیم دے۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ لوہے کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوئے۔ اور باب کیا تھا؟ حق مہر کے بارے میں۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ حق مہر سونا ہو سکتا ہے، حق مہر چاندی ہو سکتی ہے، حق مہر کو آج کل کے لحاظ سے کوئی کرنسی ہو سکتی ہے، اور حق مہر ضروری نہیں کہ مال ہو، تعلیم ہو سکتی ہے، کوئی اور منفعت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میری بیٹی کو کڑھائی سکھا دیں گے، آپ میری بیٹی کو دنیا کی طرف آ جائیں تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ میری بیٹی کو انگلش کی تعلیم دیں گے۔ تو دنیا کے لحاظ سے یہ بھی حق مہر ٹھیک ہے، اگرچہ اس کا دین سے اتنا کوئی تعلق نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے لحاظ سے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہاں پہ اس حدیث کے میں ایک اور مسئلہ بھی واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ حدیث بخاری شریف میں، دیگر کتب میں بار بار آئی ہے، اور عام طور پہ یہ آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا زوجتکہا، میں نے تمہاری اس عورت سے شادی کر دی ہے، اور ہماری اس روایت میں کیا ہے؟ ملکتکہا، میں نے تمہیں اس کا مالک بنا دیا ہے۔ اب یہاں پہ پھر کیا کیا جائے؟ امام نووی رحمہ اللہ، جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دونوں لفظ صحیح ہیں۔ دونوں لفظ کیا ہیں؟ یعنی کہ آپ نے پہلے لفظ استعمال کیا ہوگا کہ میں نے تمہاری شادی کر دی ہے، اور پھر کہا ہوگا تم اس کا مالک بنا دیا ہے، یعنی کہ تم اس کی عصمت کے مالک ہو۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1010 میم۔ معذرت کے ساتھ میں پچھلی حدیث کے تعلق سے ایک مسئلہ اور واضح کرنا چاہوں گا۔ آپ نے اس صحابی سے کیا کہا کہ میں نے تمہیں اس کا کیا بنا دیا؟ مالک۔ ہمارے ہاں آج کل جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو ایجاب و قبول کون کرتا ہے؟ ایجاب و قبول نکاح پڑھانے والا کرتا ہے۔ اور میں نے جب پہلے مثالیں دی تھیں تو ان مثالوں میں کیا لگ رہا تھا آپ کو؟ ایجاب و قبول کون کرتا ہے؟ لڑکی کا باپ، لڑکی کا باپ، لڑکی کا ولی، اور دوسری طرف وہ لڑکا خود ہوگا۔ لیکن آج کل پاک و ہند میں کیا ہو رہا ہے کہ لڑکے کے ساتھ ساتھ لڑکی اس عمل میں بذات خود شریک ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا سوچ ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کے پیچھے یہی سوچ ہے کہ لڑکی ولی کے بغیر اپنا نکاح کر سکتی ہے، جبکہ صحیح بات یہ کہ لڑکی کا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ باپ کو زبردستی کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہرحال نکاح کرانے والا کون ہوگا؟ اس کا باپ ہوگا، اس کا ولی ہوگا۔ لیکن عام طور پہ فتویٰ پاک و ہند میں ہمارے حنفی علماء کرام یہ دیتے ہیں کہ لڑکی اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، تو اس لیے نکاح کی مجلس میں لڑکی خود ایجاب و قبول کرتی ہے، لڑکے کے ساتھ وہ خود اس عمل میں حصہ لیتی ہے اور شریک ہوتی ہے۔ اور جن کے ہاں حدیث پہ عمل ہو رہا ہے
کہ لڑکی کا نکاح لڑکی خود نہیں کرے گی، اس کا ولی کرے گا، وہاں پہ اس عمل میں کون شریک ہوتا ہے؟ لڑکی کا باپ شریک ہوتا ہے۔ کون شریک ہوتا ہے؟ لڑکی کا باپ، یعنی کہ لڑکی اس عمل کا حصہ نہیں بنتی، لڑکی اس عمل کا حصہ نہیں بنتی۔ اب عربوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی کا باپ خود بولتا ہے، وہ کہتا ہے لڑکے سے کہ میں اتنے حق مہر کے عوض میں تمہاری اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں، میں نے دے دی۔ تو لڑکا کہتا ہے مجھے قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ ہمارے ہاں یہ کام کون کرتا ہے؟ نکاح خان، نکاح پڑھانے والا، کوئی عرض نہیں ہے۔ وہ آپ یوں سمجھیں کہ وہ نیابت کر رہا ہے کس کی؟ لڑکی کے ولی کی، لڑکی کے باپ کی نیابت کرتا ہے۔ اس کی طرف سے وہ لڑکے سے کہتا ہے کہ میں نے اتنے حق مہر کے بدلے میں تمہارا نکاح اس لڑکی سے کر دیا یا کر رہا ہوں۔ اب یہاں پہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ کام عام طور پہ 3 مرتبہ کیا جاتا ہے۔ کتنی بار؟ 3 مرتبہ۔ لڑکے سے یہ پوچھا جاتا ہے 3 بار، اور میرے نزدیک یہ چیز قابل اعتراض ہے۔ کیوں؟ جب پہلی بار لڑکے نے کہہ دیا کہ مجھے قبول ہے، اب نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا۔ یا 3 دفعہ کہنے سے ہوگا؟ ایک دفعہ کہنے سے نکاح تو ہو گیا۔ یہ دوسری بار پھر کہلوانے کا مقصد کیا ہے؟ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ لڑکا دوسری بار کہہ دیتا ہے کہ مجھے قبول نہیں ہے، یعنی کہ اس کا نکاح جس لڑکی سے کیا جا رہا تھا وہ اسے پسند نہیں تھی، والدین کے کہنے کی وجہ سے مجبور ہے، پہلی بار اس نے ہاں کر دی، اب ہمارے لحاظ سے اس کا نکاح ہو چکا ہے۔ اب دوسری بار ہم کہتے ہیں تمہیں قبول ہے، وہ کہہ دے کہ نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ خود بھی پریشان ہوں گے، پوری مجلس کو بھی پریشان کریں گے۔ حالانکہ اس کے یہ کہنے کا کہ مجھے قبول نہیں ہے اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ نکاح تو ہو چکا ہے۔ اب وہ طلاق تو دے سکتا ہے، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ مجھے قبول نہیں ہے تو دعویٰ کرے کہ میرا نکاح ہوا ہی نہیں، نکاح ہو چکا پہلی بار کہنے سے۔ تو اس لیے میرے ناقص علم کے مطابق نکاح خان کو ایجاب و قبول کتنی بار کروانا چاہیے؟ 1 بار، دوسری بار تیسری بار کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں حدیث نمبر 1010 یعنی 1010 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام مسلم۔ عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن، روایت ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے۔ عبد الرحمن بن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے بیٹے ہیں ابو سلمہ۔ تو آپ اس سے یہ بھی دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اپنے بیٹوں کو کیا بنایا؟ محدث بنایا، علماء بنایا۔ تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے انہو قال کہ وہ کہتے ہیں سألت عائشہ زوج النبی، میں نے سوال کیا ام المؤمنین عائشہ سے جو نبی علیہ السلام کی وائف ہیں، آپ کی بیوی ہیں۔ تو سوال کرنے والا مرد، جواب دینے والی کون ہے؟ عورت۔ پتہ چلا مرد کسی عورت سے سنجیدگی کے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہے، پردے کے پیچھے سے تنہائی اختیار کیے بغیر سنجیدگی کے ساتھ کوئی بات کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا جناب عائشہ سے زوج النبی، جو کیا ہیں؟ نبی علیہ السلام کی وائف ہیں، کہ کم کان صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ السلام کا حق مہر کتنا تھا، یعنی کتنا حق مہر آپ نے دیا اپنی بیویوں کو، اپنی بیویوں کو۔ قالت، جناب عائشہ نے کہا کان صداقہ لازواجہ 12 اوقیۃ ونشا، کہ آپ کا اپنی بیویوں کے لیے حق مہر 12 اوقیہ اور 1 نش تھا، 12 اوقیہ اور 1 نش۔ اچھا، اب 12 اوقیہ کس کو کہتے ہیں؟ 1 اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، 1 اوقیہ کتنے کا ہوتا ہے؟ 40 درہم کا۔ اب 40 کو آپ ضرب دیں گے کس سے؟ 12 سے، تو کتنا بنے گا؟
میں نے ضرب دی ہے 40 کو 12 سے تو وہ بنا 480. کتنے درہم بن گئے؟ 480 درہم. اور آگے کیا ہے؟ ونشا، اور ایک نش بھی. اور ایک نش کتنا ہوتا ہے؟ آدھا اوقیہ. پورا اوقیہ کتنے کا ہوا؟ 40 درہم کا. اور آدھا اوقیہ کتنے کا ہوا؟ 20 کا. تو 480 اور 20 کتنے ہو گئے؟ 500 درہم. اب دیکھیے، قالت، وہ کہتی ہیں، کون کہتی ہیں؟ جناب عائشہ. اتدری من نشو، کیا تم جانتے ہو نش کیا ہے؟ کس سے کہہ رہی ہیں؟ ابو سلمہ سے. کیا تم جانتے ہو نش کیا ہے؟ قال قلت، تو وہ کہتے ہیں، کون؟ ابو سلمہ. قلت، میں نے آگے سے کہا، میں نے جواب دیا، لا، میں نہیں جانتا. قالت، جناب عائشہ نے کہا، نصف اوقیہ، نش کتنا ہوتا ہے؟ آدھا اوقیہ. فتلک 500 درہم، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 500 درہم. جناب عائشہ نے خود ہی جواب دے دیا، کتنے ہو گئے؟ 500 درہم. فہذا صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازواجہ، یہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق مہر اپنی بیویوں کے لیے. تو کتنا حق مہر تھا جی پھر؟ 500 درہم. یہاں پہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اندازہ لگانا ہے کہ آج کل کے لحاظ سے 500 درہم کتنے بنتے ہیں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ نبی علیہ السلام کتنا حق مہر دیا کرتے تھے. تو ایک جو درہم ہے وہ تقریباً 3 گرام چاندی بنتی ہے آج کل کے لحاظ سے. ایک درہم کی کتنی؟ 3 گرام، یعنی کہ صحیح معنوں میں 3.25 گرام. کتنا؟ 3.25 گرام. اور میں نے یہ بھی نوٹ کیا، تو اب آپ 500 درہم کو کس سے ضرب دیں گے؟ 3.25 گرام چاندی سے ضرب دیں گے نا. 3.25 گرام سے آپ ضرب دیں گے تو رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ نکلے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے، 1487. 1487 1487. یہ کیا بنے؟ چاندی کے لحاظ سے گرام بنے. آپ کی توجہ لگتا ہے ادھر مکمل نہیں ہے. یہ کیا بنے؟ یہ گرام بنے. 1487 گرام بنے. اب 1487 گرام کا ریٹ آپ کہیں سے معلوم کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق مہر کتنا تھا. گرام میں نے بتا دیے. چاندی، آج کل چاندی کے لحاظ سے کتنے گرام بنے ہیں؟ 1487. چلیں، تو یہ تھا جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق مہر جو آپ نے اپنی بیویوں کو دیا. اس کے بعد مسئلہ کیا رہ گیا کہ جناب عائشہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اپنی بیویوں کو حق مہر کتنا دیا؟ 500 درہم، یعنی کہ ہر بیوی کو کتنا ملا؟ 500 درہم. تو جناب عائشہ کا یہ جو کہنا ہے یہ اکثر بیویوں کے لحاظ سے ہے، ہر بیوی کے لحاظ سے نہیں ہے. یعنی کہ اکثر آپ نے بیویوں کو حق مہر جو دیا ہے وہ 500 درہم دیا ہے. لیکن کیا ہر بیوی کو 500 درہم ملا؟ ایسی بات نہیں ہے. اس بارے میں آپ سنیے رائے کس کی؟ امام ابو العباس قرطبی کی، جو اس امام قرطبی کے علاوہ ہیں جو مفسر ہیں. ایک وہ امام قرطبی ہیں جو تفسیر میں مشہور ہیں، اور ایک محدث ہیں امام ابو العباس قرطبی جنہوں نے مسلم شریف کی شرح لکھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کے الفاظ اور ان کا مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کہتے ہیں جناب عائشہ جو کہہ رہی ہیں کہ آپ کی بیویوں کا حق مہر 500 درہم تھا، یہ وہ اکثر بیویوں کے لحاظ سے بات کر رہی ہیں. کیوں جی؟ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہر بیوی کے لحاظ سے نہیں ہے بلکہ اکثر بیویوں کے لحاظ سے ہے؟ کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے دیگر احادیث اور روایات کے ذریعے کہ جو جناب صفیہ تھیں، جو پہلے یہودی تھیں اور خیبر کی لڑائی میں لونڈی بنی تھیں، پھر آپ نے ان کو آزاد کیا تھا اور ان سے نکاح کر لیا تھا. ان کا حق مہر کیا تھا؟ ان کی آزادی ان کا حق مہر تھا. جن کے مال نہیں دیا آپ نے حق مہر کے طور پہ، آپ نے ان کو آزاد کیا
اور یہ آزادی ان کا حق مہر ٹھہری۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس صحابی کا آپ نے نکاح کیا کس پہ؟ قرآن کی تعلیم پہ۔ جناب صفیہ سے نکاح کیا تو حق مہر کیا تھا؟ ان کو آزاد کرنا۔ اور ام سلیم کو آپ جانتے ہیں، جناب انس بن مالک کی والدہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بہت خیال رکھا کرتی تھی، انہوں نے جب نکاح کیا ابو طلحہ سے، انس کے والد سے نہیں، انس کے والد کے فوت ہونے کے بعد کسی اور سے جب نکاح ہوا، وہ کون تھے؟ ابو طلحہ تھے۔ ابو طلحہ نے نکاح کا پیغام بھیجا تو مسلمان نہیں تھے۔ ام سلیم نے کہا میں نکاح کے لیے تیار ہوں تمہارے ساتھ، لیکن تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے اسلام قبول کیا اور وہ اسلام قبول کرنا ہی حق مہر ٹھہرا۔ دیکھیں جو نیک خاتون ہوتی ہیں ان کی نگاہ کس پہ ہوتی ہے؟ دنیا پہ نہیں ہوتی، کس پہ ہوتی ہے؟ آخرت پہ۔ اچھا تو اب صفیہ، جناب جو صفیہ تھیں ان کا حق مہر کیا تھا؟ ان کی آزادی۔ ام حبیبہ کی طرف آ جائیں جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ ابو سفیان تو مسلمانوں کے بہت مخالف تھے، انہوں نے تو مکہ کی زمین مسلمانوں کے لیے تنگ کر رکھی تھی، لیکن ان کی بیٹی ام حبیبہ اسی زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی اور وہ اپنے خاوند عبید اللہ بن جاش کے ساتھ حبشہ میں چلی گئی تھی۔ پھر وہ عبید اللہ آگے چل کے فوت ہو گئے، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا شاہ حبشہ کے ہاں کہ آپ میرا نکاح کس سے کر دیں؟ ام حبیبہ سے کر دیں۔ تو شاہ حبشہ نے آپ کا نکاح ام حبیبہ سے کیا اور حق مہر اپنی طرف سے ادا کیا۔ کتنا؟ 4000 درہم۔ کتنا؟ 4000 درہم۔ لیکن یہ کس نے ادا کیا ہے؟ شاہ حبشہ نے۔ اچھا اب رہ گئی آپ کی ایک اور وائف جویریہ۔ یہ سب ہماری مائیں ہیں امہات المؤمنین۔ جویریہ بنت حارث، تو یہ بھی گرفتار ہو کر آئی تھی اور ثابت بن قیس بن شماس کے حصے میں آئیں، اور ان کا ان کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کس کا؟ مکاتبت کا۔ کیا مطلب؟ ثابت بن قیس نے کہا اتنے پیسے مجھے دے دو، اتنا سونا مجھے دے دو، اتنے درہم دے دو، اتنے دینار دے دو، میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ مکاتبت۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکاتبت کے وہ سارے پیسے ادا کیے، اور یہ مکاتبت کے پیسوں کی ادائیگی یہ حق مہر بن گئی کس کے لیے؟ جناب جویریہ کے لیے۔ اچھا یہ جو گفتگو تھی امام ابو العباس قرطبی کی، یہ تھی ام حبیبہ تک، اور جویریہ کے بارے میں جو گفتگو ہے یہ میں نے لی ہے امام ابن کثیر رحمہ اللہ سے، جو مفسر ہیں، جن کی تفسیر ہے تفسیر ابن کثیر۔ تو بہرحال یہ ہے، یعنی کہ جناب، اس لیے پھر جناب عائشہ کے جو الفاظ ہیں کہ آپ کی بیویوں کا حق مہر 500 درہم تھا، یہ اکثر بیویوں کے اعتبار سے، سب بیویوں کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اور یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر دوں کہ ایک صحیح حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیویوں کا حق مہر کتنا دیا؟ 500 درہم، اس سے زیادہ نہیں، اور اپنی بیٹیوں کا جو حق مہر لیا وہ بھی کتنا تھا؟ وہ بھی 500 درہم سے زیادہ نہیں تھا۔ اب ہم آتے ہیں باب نمبر 13 کی طرف۔ باب الولیمہ و اجابت الدعوت الیہا۔ ولیمہ کے بارے میں باب ہے اور ولیمے کی دعوت کو قبول کرنے کے بارے میں باب ہے۔ حدیث 1011 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف اثر صفرہ قال ما هذا قال انی تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف پہ زردی کا نشان دیکھا۔ زرد رنگ کا کوئی نشان ان کی چادر پہ لگا ہوا تھا، ان کے لباس پہ لگا ہوا تھا۔ اب زرد رنگ جو ہے یہ عورتیں استعمال کرتی ہیں، مرد استعمال نہیں کرتے۔
عورتوں کی خوشبو کیا ہوتی ہے؟ رنگ دار، اور مردوں کی وہ ہوتی ہے جس میں رنگ نہ ہو. تو اب عبد الرحمن بن عوف کے کپڑوں پہ رنگ لگا ہوا ہے، زرد رنگ کا، زعفران کا. وہ کس کا رنگ تھا؟ زعفران کا. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے بھائی، تمہارے کپڑوں پہ رنگ کیوں لگا ہوا ہے؟ قال، تو فرمانے لگے انی تزوجت امرأۃ، میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے، علی وزن نواۃ من ذہب، گٹھلی کے وزن کے برابر سونا دے کر. حق مہر کیا مقرر ہوا ہے؟ گٹھلی کس کی؟ کھجور کی. کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے برابر سونا طے ہوا ہے. اور یہ کتنا بنتا ہے؟ علماء کرام نے اندازہ لگایا ہے تقریباً 5 درہم بنتے ہیں. یہ سونا کتنا بنتا ہے؟ 5 درہم. اور 1 درہم ہم کہہ چکے ہیں کتنے کا کتنے وزن ہوتا ہے گرام کے لحاظ سے؟ 2.25. اب 5 کو آپ 3 سے ضرب دیں تو کتنا ہو گیا؟ یعنی کہ 15 یعنی کہ گرام چاندی آج کل کے لحاظ سے. اب اس کی قیمت آپ معلوم کر لیں، بہت تھوڑی قیمت بنے گی، بہت تھوڑی قیمت بنے گی. تو کہتے ہیں میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے علی وزن نواۃ من ذہب، گٹھلی کے وزن کے برابر سونے پہ. تو یہاں سے کیا پتا چلا کہ حق مہر جو ہے اس کی کوئی حد شریعت نے مقرر نہیں کی، نہ کم کے لحاظ سے نہ زیادہ کے لحاظ سے. شریعت نے یہ نہیں کہا کہ کم از کم اتنا حق مہر ہونا چاہیے، نہ شریعت نے یہ کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اتنا ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. شریعت نے نہ کم کی حد مقرر کی نہ زیادہ کی. اور پاک و ہند میں ایک زمانے تک، شاید اب بھی کئی علاقوں میں، کیا کہتے ہیں جی شرعی حق مہر کتنا جی؟ وہ شاید 32 روپے ہے میرے خیال میں. تو یہ یعنی کہ یہ غلط موقف ہے. شریعت نے حق مہر کی کوئی مقدار مقرر نہیں کی، لیکن یہ شریعت ترغیب دیتی ہے کہ نکاح میں خرچہ کم سے کم کیا جائے. نکاح میں خرچہ کم سے کم ہوگا تو نکاح میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی. لیکن افسوس مجھے تب ہوتا ہے جب لڑکے کی طرف سے جہیز لینے کے لیے مطالبے کیے جاتے ہیں، ہمیں گاڑی ملنی چاہیے، ایک پلاٹ ہمارے نام لگوائیں، ایک ٹرک بھر کر آئے کس کا؟ سامان کا. اور جب حق مہر کی باری آتی ہے تو پھر شرعی حق مہر جی 32 روپے، پھر جی 1000 روپیہ، پھر جی 1500 روپیہ. اب لاکھوں سے بات کہاں آ چکی ہے؟ 100 کے اوپر. یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. یہاں سے ہمیں ایک اور مسئلہ معلوم ہو رہا ہے بڑا ہی اہم. وہ کیا؟ عبد الرحمن بن عوف قریشی، مکہ سے ہجرت کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چل کر رشتہ دار، عشرہ مبشرہ میں سے، اور اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ ہی نہیں اور انہوں نے شادی کر لی ہے. ہمارے تصور کے لحاظ سے مدینہ میں وہ نکاح کیسا نکاح ہے کہ اس میں اللہ کے رسول کو نہ بلایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں. ان احادیث سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ لمبے چکروں میں نہ پڑیں، سادہ شادی کریں اور اس میں سادگی اختیار کریں. حق مہر بھی معمولی سا ہو اور اس میں بہت زیادہ مہمان بلانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنے بلائیں جتنی آپ کی استطاعت اور طاقت ہے. یاد رہے یہ وہی عبد الرحمن بن عوف ہیں. کون سے؟ جو مکہ سے جب مدینہ آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بنا دیے تھے. کن کو؟ مہاجروں کو، انصاریوں کو. اب عبد الرحمن بن عوف کو جس کا بھائی بنایا گیا، اس انصاری نے کہا تھا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، میرا مال ہے، آدھا آپ لے لیں، آدھا میں رکھ لیتا ہوں. اور انصاریوں کو بھی داد دیجیے، مہاجر کو بھی داد دیجیے جو اپنا وطن چھوڑ کے آئے، جائیداد چھوڑ کے آئے، رشتہ دار چھوڑ کر آئے اللہ کے دین کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے. ایمان اور دین کو بچانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا. اور پھر داد دیجیے انصاریوں کو، اپنا آدھا مال کسی کو دے دینا ایسے ہی. اور ساتھ ہی وہ انصاری کیا کہہ رہے ہیں کہ میری 2 بیویاں ہیں، آپ دونوں کو دیکھیں
ان میں سے جو آپ کو پسند آئے گی میں اس کو طلاق دوں گا. کون یہ کہتا ہے؟ آپ زیادہ سے زیادہ یہ قربانی دے سکتے ہیں کہ اس عورت کو فارغ کر دیں جس سے آپ تنگ آ چکے ہیں، لیکن کسی سے یہ کہنا کہ دو میں سے جو آپ کو پسند آئے گی میں اس کو طلاق دوں گا، اس سے آپ نکاح کر لیں، کیونکہ آپ یعنی کہ بغیر بیوی کے ہیں، بغیر بچوں کے ہیں، تاکہ آپ کا کوئی گھر بن سکے، آپ کا کوئی سسٹم چل سکے. لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کہا تھا کہ میں آپ کو دعا دیتا ہوں اللہ آپ کے مال میں اور آپ کی ہر چیز میں برکتیں ڈالے، بس مجھے اتنا بتا دیں مارکیٹ کدھر ہے، بازار کدھر ہے. وہاں گئے اور شام کو جب واپس آئے تو تھوڑا بہت مال کما کر آئے. اور پھر آپ جانتے ہیں عبد الرحمن بن عوف اور جناب عثمان یہ دونوں تجارت میں بہت مشہور تھے، تو انہوں نے اب یہ شادی کی ہے اور گٹھلی کے وزن کے برابر کیا دیا ہے؟ سونا دیا ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ قال، آپ نے کوئی شکوہ نہیں کیا عبد الرحمن مجھے بلایا ہی نہیں، مجھے پوچھا ہی نہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بارک اللہ لکا، اللہ تمہارے لیے برکتیں ڈالے، تمہارے اس فیصلے میں، تمہارے اس نکاح میں اور اس لڑکی میں تمہارے لیے کیا ڈالے؟ برکتیں ڈالے. اللہ اس لڑکی کو تمہارے لیے بابرکت بنائے. اولم، ولیمہ کرو، ولو بشاتن، اگرچہ وہ ولیمہ ایک ہی بکری کا ہو. اچھا اب آپ نے کیا کہا ہے؟ اولم. ایک تو آپ نے نکاح کا سن کے فوراً دعا دی ہے، تو جس کا نکاح اس کو کیا دینی چاہیے؟ دعا دینی چاہیے. اور آپ علیہ السلام عام طور پہ کیا دعا دیتے تھے؟ پوری دعا کیا ہے؟ بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر. اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اولم، ولیمہ کرو. ولیمے کا شریعت آرڈر دیتی ہے، مہندی کا شریعت نے آرڈر، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ مایوں، کیا وہ عجیب و غریب چیزیں نکلی ہوئی ہیں ہندوؤں کی طرز پہ، کیا مایوں، مایو، ہاں وہ، اور کیا کیا پتہ نہیں، ہم نے چیزیں نکال لی. ہم نے ان چیزوں کا شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ اگر ہم کفار کی نقل کرتے ہیں اس معاملے میں تو یہ مسئلہ ہے. ہندوؤں کے رسم و رواج پہ چلنا یہ غلط ہے، لیکن یہ وہ چیز ہے جس کا شریعت نے حکم دیا. اولم، ولیمہ کرو، ولو بشاتن، چاہے ایک بکری کا ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ ولیمہ کیا ہے؟ واجب ہے، کیونکہ آپ نے آرڈر دیا اولم، ولیمہ کرو. اب آپ کہیں گے جی اگر اس کے پاس طاقت نہ ہو تو پھر؟ بھائی جس کے پاس طاقت ہے اسی کو حکم دیا جا رہا ہے، جس کے پاس طاقت نہیں ہے اس کے لیے حکم بھی نہیں ہے، پہلی بات. دوسرے نمبر پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ولیمے میں بکرے ذبح کریں، گائے ذبح کریں، اونٹ ذبح کریں. ولیمہ تو نبی علیہ السلام نے اپنی کچھ بیویوں کا ولیمہ کیسے کیا ہے؟ حلوے کے ذریعے، کھجوروں کا حلوہ. تو اس لیے ولیمہ یعنی کہ آپ اس میں گوشت کھلائیں نہ کھلائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو ولیمہ آپ کر سکتے ہیں وہ کریں. تو ولیمہ کیجئے ولو بشاتین، آپ نے فرمایا چاہے ایک بکری کا کریں. لیکن خود آپ نے جو ولیمہ کیا ہے اس میں بکری نہیں تھی، اس میں کیا تھا؟ حلوہ وغیرہ تھا. تو اس سے پتہ چلا کہ بکری سے نیچے آ کر بھی ولیمہ کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال ولیمے کو کئی علماء کرام نے واجب قرار دیا ہے، اور اکثر علماء کرام اس کو واجب قرار نہیں دیتے، وہ اس کو مستحب اور سنت قرار دیتے ہیں. لیکن بہرحال آپ نے یہاں پہ آرڈر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اس لیے اس حکم پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. اس کے بعد حدیث نمبر 1012 1012 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہ کان یقول، کہ بے شک وہ کہا کرتے تھے. کون کہا کرتے تھے؟ جناب ابو ہریرہ، کہ شر الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک الفقراء. بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو دعوت دی جائے اور فقیروں کو نظر انداز کر دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے، انہیں دعوت نہ دی جائے. ہاں جی، آج کل جو ولیمے کی دعوتیں ہوتی ہیں ان پہ غور کریں، ان میں تو غریب کوئی نظر آتا ہی نہیں. ایک سے بڑھ کر ایک امیر آ رہا ہوتا ہے.
ایک اگر چھوٹی گاڑی پہ آیا تو دوسرا اس سے بڑی گاڑی پہ آئے گا، تیسرا اس سے بڑی گاڑی پہ آئے گا۔ سب ایسے لوگ ہم نے بلائے ہوتے ہیں جو داڑھی منڈے ہوتے ہیں، جن کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں، جنہوں نے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسے لوگوں کو بالکل نہ بلائیں، رشتہ دار ہیں آپ ان کو بھی بلائیں، ہو سکتا ہے آپ کی مجلس میں آئیں تو اللہ ان کو ہدایت دے دے، لیکن کوئی تو آپ نے ایسا بلایا ہو جو شریعت پہ عمل کرنے والا ہو، کوئی تو آپ کی تقریب میں نظر آئے جس کی داڑھی ہو، جس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو۔ کیا سب ایسے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے جو شریعت کے خلاف چل رہے ہوں؟ تو جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں بدترین کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور فقیروں کو چھوڑ دیا جائے۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں ان کے، میں نے وہ بھی نوٹ کیے ہیں یہاں پہ۔ ایک اور روایت میں ان کے الفاظ کچھ یوں ہیں، کہتے ہیں شر طعام طعام الولیمہ، بدترین کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں ان کو بلایا جاتا ہے جو نہیں آنا چاہتے، جو آنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ان کو دعوت نہیں دیتے جو آنا چاہتے ہیں۔ کون آنا چاہتے ہیں؟ غریب، جن بیچاروں کو کبھی کھانا اچھا ملتا ہی نہیں، تو وہ ولیمے میں آنا چاہتے ہیں کہ شاید آج کو اچھا کھانا مل جائے، لیکن ہم ان کو نہیں بلاتے۔ ہم کن کو بلاتے ہیں؟ جو آنا نہیں چاہتے، ان کی محنت کر رہے ہوتے ہیں ہم۔ اس کے بعد جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں وَمَن تَرَكَ الدَّعْوَى فَقَدْ عَصَى اللَّهَ تَعَالَى وَرَسُولَهُ، اور جس نے دعوت ترک کر دی، یعنی کہ اس کے قبول نہ کیا، ولیمے کی اس کو دعوت دی گئی، اس نے قبول نہ کیا۔ وَمَن تَرَكَ الدَّعْوَى، جس نے دعوت ترک کر دی تو اس نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معصیت کی، نافرمانی کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ ولیمے کی دعوت قبول کرنا مستحب ہے کہ واجب ہے؟ کیونکہ نافرمان قرار دیا جا رہا ہے اس کو جو ولیمے کی دعوت قبول نہ کرے اور اس میں حاضر نہ ہو۔ ویسے بھی عام حدیث بھی ہمارے پاس ہے بخاری مسلم کی، جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مسلمان کے مسلمان پہ کتنے حقوق ہیں؟ 5۔ ان میں سے ایک آپ نے کہا دعوت کو قبول کرنا، یعنی کہ جب مسلمان آپ کو دعوت دے تو اس کا آپ پہ یہ حق ہے کہ آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ اور تو یہ دعوت ولیمے، یہ حدیث ولیمے کو بھی شامل ہے، اور ولیمے کی الگ سے بھی حدیث آ گئی۔ جناب ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے دعوت کو ترک کر دیا اس نے اللہ کے رسول کی معصیت کی، نافرمانی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن ولیمے کی دعوت میں حاضر ہونا یہ واجب ہے، لیکن جس کے پاس شرعی عذر ہو اس پہ واجب نہیں ہے۔ اب شرعی عذر کیا ہو سکتے ہیں؟ میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ مثال کے طور پہ شرعی عذر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب میں اس مجلس میں جاؤں گا وہاں پہ کسی گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہوگا، ناچ گانے کا بندوبست ہوگا، تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو پھر وہاں پہ جانا واجب نہیں ہے۔ ہاں اس پہ واجب ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو میں ان کو اس برائی سے روک سکوں گا، میں انہیں اس برائی سے روک سکوں گا، تو وہ جائے۔ 2 وجہ سے، ایک تو یہ کہ ان کی دعوت قبول کرے، دوسرے نمبر پہ برائی کا ازالہ کرے، برائی سے روکے، ان کی اصلاح کرے۔ لیکن جس کو پتا ہے کہ میں برائی سے روک نہیں سکوں گا، اس موقع پہ میری بات وہ نہیں سنیں گے، تو پھر وہ وہاں نہ جائے۔ دوسرا عذر کیا ہو سکتا ہے کہ اگر ولیمے کی دعوت قبول کی جائے تو کوئی اور واجب جو ہے وہ ترک ہوگا۔ مثال کے طور پہ ولیمہ اس وقت ہے جب کیا ہے، رمضان کا فرض روزہ رکھا ہوا ہے۔ کون سا روزہ رکھا ہوا ہے؟ فرض روزہ۔ رمضان کے مہینے میں ظہر کے ٹائم ولیمہ رکھا گیا ہے۔ اب دعوت آپ قبول کریں گے تو فرض روزہ ترک کرنا پڑے گا، اور وہ واجب ہے، ضروری ہے۔ یا ایسی ٹائمنگ ہے جس کی وجہ سے کوئی نماز قضا ہو جائے گی، یا آپ پہ واجب ہے کیا کہ والدین کی خدمت کریں، آپ کے علاوہ گھر میں کوئی نہیں ہے اس دن،
یا اس موقع پہ جو والدین کی خدمت کرے. اور والدین بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، محتاج ہیں، کسی نہ کسی کا ہونا وہاں پہ ضروری ہے. اگر آپ ولیمے میں جاتے ہیں تو یہ واجب رہ جائے گا والدین کی خدمت کا. تو اس موقع پہ پھر آپ دعوت قبول نہیں کریں گے، لیکن اچھے انداز سے آپ معذرت کر لیں تاکہ اس کا دل نہ دکھے، اسے تکلیف نہ ہو. تیسرا شرعی عذر جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ کہ آپ یہ سمجھتے ہوں کہ اگر میں دعوت قبول کرتا ہوں تو مجھے نقصان ہوگا. مجھے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. مثال کے طور پہ آپ جاب کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ میں ولیمہ کی دعوت قبول کرتا ہوں تو مجھے جاب سے نکال دیا جائے گا، یا میری ایک دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی، اور یہ نقصان میں برداشت نہیں کر سکتا، میں پہلے ہی مقروض ہوں. یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے دن جس دن ولیمہ ہے میرا گھر میں رہنا نہایت ضروری ہے. کیوں جی؟ میری بیوی بیمار ہے، میری بیوی حمل کی حالت میں ہے، کبھی بھی ہاسپٹل جانا پڑ سکتا ہے. تو یا ولیمہ کی دعوت قبول کرنے کے لیے لمبا سفر کرنا پڑے گا. تو اگر دعوت قبول کرنے میں آپ کو نقصان ہو رہا ہو تو پھر دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ رہ رہے ہیں دمام میں، آپ ہیں خبر میں، اور آپ کو ولیمہ کی دعوت کہاں سے دی جا رہی ہے؟ دبئی سے. آپ کو ولیمہ کی دعوت کہاں سے دی جا رہی ہے؟ دلی سے. آپ کو ولیمہ کی دعوت کہاں سے دی جا رہی ہے؟ مثال کے طور پہ لاہور سے. اب کیا شریعت کسی کو اس بات کا پابند کر سکتی ہے کہ آپ کو چونکہ ولیمے کی دعوت ملی ہے اس لیے آپ 1,00,000 روپے کی ٹکٹ خریدیں اور 2 ہفتوں کی چھٹیاں لیں اپنے آفس سے، اور اپنے بچوں کو آپ خبر میں چھوڑ کر، دمام میں تنہا چھوڑ کر اس شادی میں جا کے شریک ہوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. تو اگر شرعی عذر ہوگا تو پھر ولیمہ کی دعوت قبول کرنا واجب نہیں ہے. اس سب کے باوجود کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ولیمہ کی دعوت قبول کریں، بلکہ شریعت نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ آدمی جو نفلی روزہ رکھے ہوئے ہے وہ بھی دعوت قبول کرے. وہاں پہنچ کر یا تو روزہ توڑ لے اور یا ان کو دعائیں دے کر واپس آ جائے اور بتا دے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اس کے بعد ہم پڑھیں گے کون سا باب؟ 14واں باب. تو 14واں باب، باب اللہ وضرب الدف فی النکاح. لہو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھیل تماشا. اور دف بجانا کس موقع پہ؟ نکاح کے موقع پہ. کھیل تماشا کیسا؟ جو جائز ہو. کھیل تماشا کون سا؟ جو جائز ہو. اور دف بجانا کس موقع پہ؟ نکاح کے موقع پہ. شریعت چاہتی ہے کہ نکاح میں اور زنا میں فرق رہے. زنا ہوتا ہے چوری چوری، بدکاری ہوتی ہے چوری چوری، اور نکاح اس میں لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کے ہاں نکاح ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ کے ہاں کیا ہے؟ نکاح ہے. تو اس لیے اس موقع پہ دف بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے. کسی اور جائز کھیل تماشے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. حدیث نمبر کیا ہے؟ 1013 1013 خواہ. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن ربیع بنت معوذ، روایت ہے جناب ربیع بنت معوذ بن افرا انصاریہ سے. قالت، وہ کہتی ہیں، داخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم غدات بنی علیہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے اس رات کی صبح، جس رات یعنی کہ جو میری سہاگ رات تھی، جو میری کیا تھی؟ سہاگ رات تھی. میری سہاگ رات کی صبح نبی علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے. آپ میرے پاس داخل ہوئے اس رات کی صبح
جس رات میرے ساتھ دخول کیا گیا. فجلس علی فراشی، تو آپ میرے بستر پہ ایسے بیٹھ گئے کہ مجلس کا منی، جیسے تم میرے پاس بیٹھے ہوئے ہو. یہ ربیہ کس سے کہہ رہی ہیں؟ خالد بن ذکوان سے. اس حدیث کو ربیہ سے لینے والے، روایت کرنے والے کون ہیں؟ خالد بن ذکوان. تو خالد بن ذکوان سے ربیہ کہہ رہی ہیں کہ آپ میرے بستر پہ آ کے ایسے بیٹھ گئے جیسے تم میرے پاس ابھی بیٹھے ہوئے ہو. وَجُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ، اور چند بچیاں وہ دف بجانے لگیں. اردو میں ہم دف کہہ لیتے ہیں. تو چند بچیاں کیا بجانے لگیں؟ دف بجانے لگیں. اچھا، دف کیا ہوتا ہے؟ دف آپ یوں سمجھیں کہ ڈھول کی طرح ہے، لیکن ڈھول میں دونوں سائڈ کیا ہوتی ہے؟ بند ہوتی ہیں. دف میں ایک سائڈ کھلی ہوتی ہے اور ایک سائڈ کیا ہوتی ہے؟ بند ہوتی ہے. تو اس لیے ڈھول بجانا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، لیکن یہ دف بجانی کیا ہے؟ یہ جائز ہے. تو کچھ بچیاں، اچھا دف کون بجا رہی ہیں؟ بچیاں، جوان عورتیں نہیں. کچھ عورتیں کیا بجا رہی ہیں؟ دف بجا رہی ہیں. یندبن من قتل من آبائہن یوم بدر. اچھا، اب دف بجاتے ہوئے کیا پڑھ رہی ہیں؟ کیا عشق اور محبت پہ مشتمل، بے حیائی پہ مشتمل شعر پڑھ رہی ہیں، گانے گا رہی ہیں؟ نہیں. یندبنا، وہ تذکرہ کر رہی ہیں ان کا جو ان کے آباء و اجداد میں سے شہید ہوئے بدر کے دن. بدر کی لڑائی میں ان کے آباء و اجداد میں سے جو شہید ہوئے تھے ان کا شعروں میں تذکرہ ہو رہا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے جنگی ترانے پڑھے جا رہے ہیں، جنگی شعر پڑھے جا رہے ہیں، جہاد پہ مشتمل شعر پڑھے جا رہے ہیں. اور یہ جو ہیں ربیہ، خود ان کے والد اور ان کے چچا وہ بھی بدر کی لڑائی میں شہید ہوئے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاید اسی لیے ان کو اتنی اہمیت دی ہے اور ان کی شادی کے موقع پہ آپ تشریف لائے ہیں. تو کچھ بچیاں جو ہیں وہ دف بجا رہی ہیں. یندبنا، وہ تذکرہ کر رہی ہیں ان کا جو ان کے آباء و اجداد میں سے بدر کی لڑائی کے موقع پہ شہید ہوئے تھے. حتی قالت جاریہ، یہاں تک ایک بچی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غدی، ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں جو کل ہوگا، جو مستقبل میں ہوگا. کل کیا ہونا ہے ہم میں نبی ہیں، ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا تقولی ہاکذا، اس طرح نہ کہو، اس طرح نہ کہو. وقولی ما کنت تقولین، اور وہ کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھی. بڑی عظیم حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ بتائیں کہ نعت پڑھنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے، نعت پڑھنا کیسا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہوا کرتا ہے کہ نعت پڑھنا، نعت میں، شعروں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کرنا، آپ کی خوبیاں بیان کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ بات معلوم رہے کہ صحابہ کرام عام طور پہ آپ کی خوبیاں اور آپ کے اوصاف شعروں کے بغیر بیان کرتے تھے، سادہ الفاظ میں بیان کرتے تھے. لیکن انہوں نے شعروں میں بھی آپ کی خوبیاں بیان کی ہیں، لیکن وہ کم ہیں. وہ کیا ہیں؟ کم ہیں. آج کل اردو سپیکنگ ممالک میں، اردو سپیکنگ لوگوں میں جو نعتیں پڑھی جا رہی ہیں وہ ایسے اشعار پہ مشتمل ہوتی ہیں جو خلاف شریعت ہوتی ہیں. شرکی الفاظ کی برمار، کفری الفاظ کی برمار، بدعت پہ مشتمل الفاظ کی برمار ہوتی ہے. تو نعت پڑھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو. اور پھر دوسرے نمبر پہ نعتیں پڑھنے کا انداز آج کل کیا ہے؟ ساز کی آواز ہوگی، موسیقی کی آواز ہوگی اور گانوں کی طرز پہ پڑھی جا رہی ہیں. اور پھر اب پڑھنے کے لیے کون سامنے آ گئی؟ لڑکیاں. کون سامنے آ گئی ہیں؟ تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا ہے کہ لڑکی سے مرد تنہائی اختیار کیے بغیر سنجیدہ انداز سے کوئی بات کر سکتا ہے،
لیکن نعت میں تو عورتیں اپنی میٹھی آواز نکالتی ہیں، اور قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب غیر مرد سے بات کرو فلا تخضعن بالقول، تمہاری بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، شیرینی نہیں ہونی چاہیے، نزاکت نہیں ہونی چاہیے، اور نعتوں میں تو یہ سب کچھ موجود ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ دیکھیے کہ یہ بھی شعر پڑھے جا رہے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جا رہی ہے، لیکن آپ نے اس شعر سے روک دیا جس شعر میں قرآن و حدیث کے عقیدے کے خلاف بات تھی۔ قرآن کا عقیدہ کیا ہے؟ سورہ نمل، قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی بھی عالم الغیب نہیں ہے۔ اور وہ لڑکی کیا کہہ رہی ہے کہ ہم میں ایک ایسے نبی ہیں جو جانتے ہیں جو کل ہونے والا ہے۔ تو آپ نے اسے روک دیا، آپ نے اسے روک دیا، اور یہ اس حدیث کے عین مطابق ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تطرونی کما تطر النصارى ابن مریم، میرے معاملے میں میری تعریفیں کرتے ہوئے حد سے آگے نہ بڑھنا، جیسے عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ گئے تھے۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں جی ہماری آپ سے محبت اندھی ہے، ہماری عقیدت اندھی ہے، ہم کسی قانون کے پابند نہیں ہیں، جبکہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اندھی محبت سے بار بار روکا ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھیے روکا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب آپ کے سامنے غلط الفاظ کہے جا رہے ہوں، کفری الفاظ کہے جا رہے ہوں، شرکی الفاظ کہے جا رہے ہوں، تو آپ بولیں، مداخلت کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، الا یہ کہ آپ کو خطرہ ہو کہ یہاں پہ مجھے قتل کر دیا جائے گا یا مار دیا جائے گا یا مجھے تھپڑ مارے جائیں گے یا اس قسم کا کوئی اور نقصان مجھے پہنچایا دیا جائے گا، تو پھر آپ کی مجبوری ہے۔ لیکن مجبوری کو مجبوری کی حد تک رہنے دیں، آپ کوشش کریں کم از کم اس مجلس سے اٹھ جائیں، وہاں سے چلے جائیں، کم از کم یہ الفاظ آپ سننے والوں میں شامل نہ ہوں۔ تو آپ نے کیا کہا؟ لا تقولی ہاکذا، اس طرح نہ کہو، وقولی ما کنت تقولین، اور وہی الفاظ کہو جو تم پہلے کہہ رہی تھیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ نکاح کے موقع پہ دف بجانا جائز ہے، لیکن کون بجائیں گی؟ بچیاں، اور وہ بھی پیشہ ور گلوکارہ نہ ہوں۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث آتی ہے بخاری میں، جس میں آتا ہے کہ عید کے دن جناب عائشہ کے گھر میں بچیاں یعنی کہ شعر پڑھ رہی تھیں، تو جناب صدیق رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اس کے اوپر، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ابو بکر ان کو یہ شعر پڑھنے دو، ان کو یہ کام کرنے دو، کیونکہ آج عید ہے۔ آج کیا ہے؟ وہاں پہ جناب عائشہ کہتی ہیں وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، وہ دونوں بچیاں گلوکارائیں نہیں تھیں، گانا گانے والیاں نہیں تھیں، سادہ بچیاں سادہ انداز میں پڑھ رہی تھیں۔ تو میوزک کا استعمال اور جوان عورتوں کا گانے گانا یا ڈانس کرنا مردوں کے سامنے، یہ سارے کام جائز نہیں ہیں۔ شادی خوشی کا موقع ہے، لیکن یہ خوشی شریعت کے آداب اور تعلیمات کی پابند ہے۔ اس خوشی کے موقع پہ اس رب کو کبھی نہ بھولیں جس نے آپ کو خوشی دکھائی ہے۔ آپ کے بچوں کی شادی ہو رہی ہے، کیا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے دوست احباب رشتہ داروں میں سے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو سکیں؟ آپ کی شادی ہوئی، بچے بھی ہوئے، اور کئی ایسے ہیں آپ کے رشتہ داروں دوستوں میں سے جن کے ہاں اولاد نہیں ہوئی، کئی ایسے ہیں جن کی اولاد ہوئی بچپن میں فوت ہو گئی، کئی ایسے ہیں جن کی اولاد ہے میں سے کوئی نہ کوئی معذور ہے، اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے بچے جوان بھی ہوئے اور ان کی شادی ہو رہی ہے، تو خوشی کا موقع جس طرح آپ نے دکھایا اس کو بھولیں نہیں۔ اس کے بعد حدیث نمبر کیا ہے جی؟ 1014 1014 خا ان عائشہ رضی اللہ عنہا، امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہا زفت امرأۃ الی رجل من انصار، کہ انہوں نے ایک عورت کو بطور دلہن تیار کر کے انصاریوں کے ایک آدمی کی طرف بھیجا، یعنی کہ اس دلہن کو تیار کس نے کیا؟ جناب عائشہ نے خامند کے لیے تیار کیا، اور پھر وہ انصاریوں میں اس کو آدمی تھا،
اور پھر اس عورت کو بھیج دیا, اسے پیش کیا. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو تب فرمایا تھا کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یا عائشہ, اے عائشہ, ما کان معکم لہو, تمہارے پاس کوئی دل لگی کا سامان نہیں ہے, کوئی دل لگی کا سامان نہیں ہے. فإن الانصار يعجبهم اللہو, کیونکہ انصاری لوگ جو ہیں ان کو دل لگی کا سامان بڑا اچھا لگتا ہے. دوسری روایت میں وضاحت آتی ہے کہ آپ نے کہا کہ تم نے اس دلہن کے ساتھ کسی بچی کو نہیں بھیجا جو دف بجانے والی ہو, جو کیا کرنے والی ہو؟ دف بجانے والی ہو اور شعر پڑھنے والی ہو. تو یہ مراد ہے کہ نکاح کے موقع پہ, شادی کے موقع پہ چھوٹی بچیاں, نابالغ بچیاں جن میں کوئی فتنہ وغیرہ نہ ہو, وہ اپنے سادہ انداز میں جو ان کو آتا ہے اس انداز میں شعر وغیرہ پڑھیں, دف بجائیں, تاکہ پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کیا ہے, نکاح ہے, یہاں پہ کیا ہے, شادی ہے. تو اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے شعر بھی بتایا اس موقع پہ کہ جو پڑھے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کہا اتیناکم فحیانا وحیاکم, ہم تمہارے پاس آئے ہیں, ہم تمہارے پاس آئے ہیں, تو اللہ ہمیں بھی زندگی دے, تمہیں بھی زندگی دے, ہمیں بھی سلامت رکھے, تمہیں بھی سلامت رکھے. اس قسم کے اشعار. اس کے بعد باب نمبر 15, باب الشروط فی النکاح, نکاح کے موقع پہ شرط لگانا, نکاح میں لگائی گئی شرائط کے بارے میں یہ باب ہے. حدیث نمبر 1015 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج. عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام شرطوں میں سے سب سے بڑھ کر اس بات کی حقدار کہ انتوفو بھی, کہ تم اسے پورا کرو. تمام شرائط میں سے سب سے بڑھ کر اس بات کی حقدار کہ اس شرط کو کیا کیا جائے؟ پورا کیا جائے. کون سی شرط ہے؟ مستحللتم بہ الفروج, جس کے ساتھ تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے. یعنی کہ نکاح جب ہوا تو نکاح کے معاہدے میں تم نے جن شرائط کو مانا ہے اور ان شرائط کو مان کر تم نے لڑکی کا نکاح لیا ہے, تم نے اس موقع پہ اس شرط کو قبول کیا, اس کا اقرار کیا. اب حق بنتا ہے کہ اس شرط کو پورا کرو. اب حق بنتا ہے کہ اس شرط کو کیا کرو؟ پورا کرو. مثال کے طور پہ حق مہر کی شرط کہ جی اتنا حق مہر آپ دیں گے, یا شرط لگائی گئی تھی کہ آپ اتنا لڑکی کو ہر مہینے خرچہ دیں گے, دیجئے. یا شرط لگائی گئی تھی کہ آپ اس لڑکی کو اس صوبے سے, اس اسٹیٹ سے, اس شہر سے باہر نہیں لے جا سکتے, اس کی رہائش ادھر رہے گی, تو اب آپ اس کو مانیں. جو شرائط آپ نے نکاح کے موقع پہ قبول کی تھی ان کو کیا کریں؟ پورا کریں. ان شرائط کو نظر انداز کر دینا یہ سوچ کر کہ اب یہ کچھ نہیں کر سکتی, تو اوپر اللہ بھی ہے. اوپر کون ہے؟ اللہ ہے. ٹھیک ہے وہ مسکین مخلوق ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتی, لیکن اللہ رب العزت تو سب کچھ کر سکتے ہیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے. لیکن یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ ایسی شرائط کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو نکاح کے معاہدے کے مقصود کے خلاف ہوں یا شریعت کے مقصود کے خلاف ہوں. مثال کے طور پہ لڑکی کا رشتہ دیا گیا لڑکے کو, اور نکاح کے موقع پہ شرط رکھی گئی کہ اولاد لینے کی اجازت نہیں ہوگی. کس کی اجازت نہیں ہوگی؟ اولاد لینے کی اجازت نہیں ہوگی. تو یہ جو ہے اولاد نہ لینا, یہ تو نکاح کے مقاصد کے خلاف ہے. نکاح کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ اولاد لینا.
تو ایسی شرط کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ایسی شرط جو شریعت کے مقصود کے خلاف ہو، جس شرط کو ماننے سے کسی گناہ میں واقع ہونا پڑے یا کسی واجب کو ترک کرنا پڑے۔ مثال کے طور پہ لڑکی کے والدین نے شرط لگائی ہے کہ آپ اسے نکاح کر لیں، میری لڑکی آپ کے ساتھ رہے گی لیکن یہ نماز نہیں پڑھا کرے گی، تو یہ شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ یا یہ آپ کے ساتھ جائے گی، وہاں پہ رہے گی لیکن یہ سودی ملازمت کرے گی، آپ نے روکنا نہیں ہے، اس سے شریعت کے مقاصد کے خلاف ہے۔ تو اس لیے وہ شرائط مانی جائیں گی جو نکاح کے موقع پہ لگائی گئی ہیں۔ شرط کیا ہے کہ وہ شریعت کے مقصود کے خلاف نہ ہو اور نکاح کا جو معاہدہ ہے اس کے بنیادی مقاصد کے خلاف نہ ہو۔ تو عقبہ بن عامر جوہنی کہتے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احق الشروطی، تمام شروط میں سے جو شرط سب سے زیادہ اس بات کی حقدار ہے کہ تم اس کو پورا کرو، وہ شرط ہے جس کے ذریعے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق دے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور ہمارے جن بہن بھائیوں کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ تعالیٰ ان کی شادی کے معاملات آسان فرمائے، اور ہمارے بھائیوں میں سے بہنوں میں سے جن کی اولاد کی شادیاں نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ ان کے معاملات بھی آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کو نیک بچے عنایت فرمائے اور بچوں کو نیک بچیاں عنایت فرمائے، اور اللہ رب العزت شادی بیاہ کے موقع پہ اپنے احکام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے اور اپنے احکام کی خلاف ورزی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو استقامت دے علم کے معاملے میں، احادیث سیکھنے کے معاملے میں، قرآن سیکھنے کے معاملے میں۔ اللہ آپ سب کے وقت میں، آپ سب کے مال میں، آپ سب کی اولاد میں اور آپ سب کے رزق میں برکتیں ڈالے۔ جن کے پاس ملازمت نہیں ہے، جاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حلال ملازمت دے، حلال رزق دے، حلال جاب دے اور سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ اللہ ہم سب کے مریضوں کو شفا دے اور جو بیمار ہو گئے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔